أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق اللہ العظیم۔ سورہ الفجر کی پہلی 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ الفجر مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا۔ اس میں بھی آخرت کے بارے میں جو ہے بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا۔ اسے الفجر اس لیے کہتے ہیں، اس میں الفجر کا لفظ آیا ہے، والفجر۔ تو ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یہ قسمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کھا کر انسانیت کو بتا رہا ہے کہ دن کا اجالا، رات کا رخصت ہونا اور جفت اور طاق، ہر چیز جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہے، کوئی طاق ہے۔ ولیال عشر، 10 راتیں، اس سے کچھ لوگوں نے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہر مہینے کی 10 راتیں، پہلی 10 پھر دوسری پھر تیسری مراد ہیں۔ تو یہ چیزیں اس بات پر شہادت دے رہی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ رات اور دن کا نظام کتنی باقاعدگی سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو کیا وہ اللہ جو رات اور دن کو پیدا کرنے والا ہے اور جفت اور طاق کو پیدا کرنے والا ہے، جوڑا جوڑا پیدا کرنے والا ہے، اکیلا اکیلا کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کرے اور پھر زندہ کر کے انہیں اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ان کی زندگی کا حساب لے؟ یہ سرکش اور باغی انسان، مکہ کے قریش، مکہ کے سردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تکذیب کر رہے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ وہ اللہ جو کائنات کا نظام جو ہے کنٹرول کر رہا ہے، وہ ایک چھوٹے سے 6 فٹ کے انسان کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور اس سے اس کی زندگی کا حساب لے سکتا ہے۔ تو انہیں قوم عاد کو دیکھنا چاہیے، قوم سمود کو دیکھنا چاہیے، قوم فرعون کو دیکھنا چاہیے۔ یہ کتنی سرکش اور باغی قومیں تھیں، اللہ نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اگر قریش مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے رہیں گے، انہیں بھی ایسے ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی اس صداقت پر جو ہے ایمان، سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔